مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے. ایئر وائی کیو ٹی وی پر پروگرام ہے حقیقت ایمان، ایمان باللہ اور اللہ رب العزت کی صفات. آج ہمارا موضوع ایسا ہونا ہے. گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب قبلہ سے آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت کسی بھی معاملے میں عاجز نہیں ہے بلکہ قادر ہے. اس عقیدے کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے عاجز سے، نقص سے، کمزوری سے، عیب سے پاک ماننا یہی ایمان ہے. جس طرح ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تو اس عاجزی کے مقابلے میں قدرت ہے. بالکل. تو ہمارا ایمان عقیدہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے. بہت اچھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اب اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے. لفظ چاہت جو آپ نے بولا ہے مجھے ہاں یہ میری کیا مجال، کیونکہ اسی سے بندہ رائٹ لیفٹ ہو تو بڑے عجیب و غریب معنی بڑی نکلتے عام ہیں. بات. اور آپ نے اس کا حظ اٹھایا اور میری کیا مجال ہے کہ میں اتنی اپروچ ہو. یہ تاجدار بریلی نے سید یال حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ، یہاں بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، بڑے بڑے لوگ ڈی ٹریک ہوئے. اور اصل بات یہی ہے کہ جہاں تقدیس الوہیت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، تو پھر پل صراط سے گزرنے والی بات ہوتی ہے. ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. یہی جو پچھلا بھی ہمارا سیگمنٹ تھا لاسٹ، اس میں بھی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولتے ہوئے اور اس کی شان بیان کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ. اب لوگ صرف محض وہ ڈکشنری اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے قرآن کا ترجمہ سمجھ لیا یا قرآن کو ہم نے سمجھ لیا ہے. تو زبان دانی سے اگر قرآن سمجھ آتا تو پھر ابو جہل ابو لہب کی تو مدر لینگویج تھی یہ، پھر انہیں سمجھ آ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. لہٰذا یہ سلسلہ آپ کا سند کاملین کی بارگاہ میں، آپ پر کامل کی نظر ہو، زندگیاں اس میں کھپائی ہوں اور پھر سارے علوم و فنون پڑھے ہوں، تب جا کے کہیں بریلی کے تاجدار کا شاہکار کنز الایمان کی صورت میں سامنے آتا ہے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا، لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر آگے پھنس گئے، انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جھوٹ بھی ایک چیز ہے تو اللہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے. یہ لکھا اور یہ ڈیبیٹ رہی بر صغیر میں، بہت بڑی علمی بحث رہی یہاں اس پر بہت زیادہ. تو تاجدار بریلی نے ترجمہ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے. جو چاہتا ہے ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کی چاہت فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، فیکون وہ چیز مارے وجود میں آ جاتی ہے. اور صوفیاء نے کہا کہ یہ کن بھی اللہ کا کوئی کہنا نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ صرف تعبیر ہے، وگرنہ اس کی مشیت اور اس کے ارادے کا نام ہی کن ہے. یعنی یہ کہا جانے والا لفظ نہیں، یہ نہیں ہے. وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے اللہ. اور چونکہ اللہ اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے، اور محال جو ہے، محال یہ ایک بڑا علمی ضابطہ اور کلیہ ہے، المحال لا يدخل تحت القدرہ. اب یہ ہمارے کنٹینٹ ہیڈ مفتی عامر صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں جو لفظ میں اب بول رہا ہوں، المحال لا يدخل تحت القدرہ، کہ محال جو ہے وہ قدرت میں داخل نہیں ہے. تو محال کو اللہ اس کی مشیت نہیں فرماتا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ قدرت میں داخل نہیں ہے. یہ میں صرف آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی جو ہیں، یہ بر صغیر کا بہت بڑا علمی نام ہے، تو انہوں نے امتناع النظیر ایک کتاب لکھی ہے اس مسئلے پر کہ المحال لا يدخل تحت القدرہ. اور اس میں عشق کا جملہ یہ ہے کہ کائنات میں دوسرا محمد ہونا محال ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا کوئی آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. زندہ باد مفتی صاحب. خوبصورت. ڈاکٹر صاحب قبلہ، پچھلے سوال سے متصل میرا سوال ہے. اللہ رب العزت کا کلام تو موجود ہے لیکن صوت و صدا نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں مزید تفہیم کا دروازہ کیسے کھلے؟ ارشاد ہو. اتنے مشکل سوالات کا جتنی آسانی سے مفتی صاحب ماشاءاللہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک صاحب قرآن کی بارگاہ سے فیض نصیب نہیں ہوگا، نہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ ترجمانی ہو سکتی ہے. تو اعلی حضرت نے تو اپنے ترجمے کا نام ہی کنز الایمان رکھا ہے نا جی. یہ تو ایمان کا خزانہ ہے، تو ایمان کا خزانہ تو صاحب ایمان خود عطا فرمائے تو پھر ہی نصیب ہوتا ہے. ہم نے تو اپنے اسلاف کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ کتنے کتنے دن
ان مشکل موضوعات پہ ان کا قلم رک جاتا تھا جب تک اشارہ وہاں سے نہیں آتا تھا اور نقاب اٹھتے نہیں تھے تو پھر قلم حرکت کرتا تھا. تنقید کرنا تو آسان کام ہے لیکن اس بارگاہ سے جب فیض نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. جو آپ نے ارشاد فرمایا کلام کرنا اس کا وہ تو برحق ہے, کلام تو وہ کرتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سارے رسول نفس رسالت میں تو برابر ہیں لیکن درجات اللہ نے کسی کو بلند عطا فرمائے, اور ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس سے میرا رب خود کلام فرما لیتا ہے اس کا درجہ دوسرے سے بلند ہو جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور قبلہ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما میں مفعول مطلق آیا ہے نا جی, کہ اللہ کریم نے براہ راست بغیر کسی حجاب نقاب واسطے وسیلے کے بغیر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا ہے. تو جو بغیر واسطے وسیلے کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر سکتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی شان عطا فرماتا ہوگا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم علیہ السلام سے میرے رب نے کلام فرمایا ہے, اور وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تو بشر کا کلام ہے, قرآن کے لیے کہا, تو میرے رب نے فرمایا ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر. جو اسے بشر کا کلام کہے گا نا اللہ کا کلام نہیں سمجھے گا میں اسے سقر میں ڈالوں گا. یہ جہنم کا ایک درجہ ہے, اسے بھی بیان فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے تو خود ارشاد فرمایا کہ میرے کلمات اتنے ہیں کہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. تو اللہ رب العزت تو ندا دیتا ہے لیکن اس کی ندا میں صوت نہیں ہوتی, کیونکہ جو حضرت اتنے دنوں سے شاید آج کے موضوع کے لیے بیان ہو رہا تھا حادث کیا ہے اور قدیم کیا ہے, حادث کیا ہے قدیم کیا ہے, تو آپ جو صوت ہے نا جی وہ تو حادث ہے, اور جو اللہ کا کلام ہے وہ قدیم ہے, اس کی ذات بھی قدیم ہے, اس کا کلام بھی قدیم ہے. تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا, جو قبلہ نے ابھی قرآن تلاوت کیا, جو بھی پڑھا انہوں نے تلاوت کیا, ان کا پڑھنا وہ حادث ہے اور جو پڑھا گیا ہے وہ قدیم ہے, اور جو ہم لکھتے ہیں ہمارا لکھنا وہ حادثہ جو لکھا گیا ہے وہ قدیم ہے. جو ہم حافظ بنے بیٹھے ہیں نا جی, تو ہمارا حفظ کرنا وہ تو حادث ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن وہ جو ہم حفظ کر رہے ہیں وہ قدیم ہے. تو میرا رب کلام فرماتا ہے کیونکہ وہ صوت کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی یہ ساری شان ہے, وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورتی سے بات آگے بڑھی ہے. کلام شامل کرتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی ہے ہمارے ساتھ. بسم اللہ کیجیے حاجی صاحب. سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام کرام الامام ہو رہا تھا. بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیمہ نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا, یہ
सबा चले के बाग भले वो दिल हो भले सबा चले के बाग भले वो फूल खिले के दिन हो भले निभा के तले सना में खुले निभा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए लीवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए माशाल्लाह, क्या कहने हैं। ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नमाज असर पढ़नी है, जो पूछा तो अली बोले, नमाज असर पढ़नी है, जो पूछा तो अली बोले, मेरे सरकार गर सूरज निकल आए तो अच्छा है, मेरे सरकार गर सूरज निकल आए तो अच्छा है, तो अच्छा है। एक मुख्तसर सा वक्फा। है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान।